السلام علیکم محترم ناظرین، ایک مرتبہ ایک آدمی تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ جب بیٹے جوان ہو گئے تو باپ بوڑھا ہو گیا، تو ایک دن بہت بیمار ہو گیا، اور بیماری بھی ایسی تھی جو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ان حالاتوں کو دیکھتے ہوئے باپ نے سوچا کہ میں اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کے درمیان اپنی دولت کا بٹوارا کر دیتا ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ بیٹا، جو کچھ اللہ نے مجھ کو دیا تھا، جو کچھ میری جائیداد ہے، وہ تم 3 بھائیوں میں برابر تقسیم کر لو، تاکہ کسی کے درمیان ناانصافی نہ ہو۔ اس بوڑھے بندے کا جو چھوٹا بیٹا تھا، اس کے دل میں دولت کا کوئی لالچ نہیں تھا، بلکہ وہ تو فرما بردار، نیک اور والدین سے محبت کرنے والا بندہ تھا۔ اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے بہت محبت تھی۔ جب بڑے بھائیوں نے سنا کہ باپ نے جائیداد کی بات کی ہے، تو وہ فوراً کہنے لگے کہ ابا جان، آپ نے تو بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، آپ یہ کام فوراً کر دیں۔ وقت کا کچھ پتہ نہیں، ابھی آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، ہو سکتا ہے آپ کل ہمارے درمیان موجود نہ ہوں، لیکن ابا جان، آپ کی جائیداد اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم تینوں بھائیوں میں برابر آ سکے۔ اگر آپ ہم دونوں بھائیوں کو ساری جائیداد دے دیں تو ہم اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھیں گے۔ دوستو، چھوٹا بھائی چاہتا تو منع کر دیتا، لڑائی کرتا کہ باپ کی دولت پر میرا بھی برابر کا حصہ ہے، لیکن یہ بات سن کر وہ کہنے لگا، آپ لوگ ٹھیک کہتے ہو، آپ لوگ ابا جان کی جائیداد رکھ لیں، یہ ساری دولت رکھ لیں، لیکن میری جائیداد تو میرے باپ ہیں جو اس وقت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے ان کی زندگی چاہیے۔ اس کے بعد ان دونوں بڑے بھائیوں نے پوری جائیداد اپنے نام کر لی اور سب برابر میں تقسیم کر لی، اور اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ بوڑھا باپ پیار اور محبت سے اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھنے لگا اور کہنے لگا، بیٹا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو بھی کچھ حصہ رکھ لیتا، تجھے بھی تو ضرورت ہے۔ اس پر چھوٹا بیٹا کہنے لگا، بابا جان، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا انعام دے گا۔ اس کے بعد اس نے اپنے باپ کی اتنی خدمت کی، بیمار باپ پھر سے تندرست ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹے کو ہر دم اٹھتے بیٹھتے دعائیں دیا کرتا تھا۔ بیٹا محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے باپ کا پیٹ پالتا تھا۔ کئی سال گزرنے کے بعد جب اس کے والد زندہ تھے تو اسے ایک خواب آیا۔ وہاں پر اسے ایک نورانی چہرے والے شخص نظر آئے۔ وہ ان کا چہرہ صاف صاف تو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ ایک جگہ ایک اشرفی رکھی ہوئی ہے، اشرفی تم لے لو، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ تب یہ بیٹا کہنے لگا، کیا اشرفی میں برکت ہے؟ ان بزرگ نے کہا کہ نہیں، اس میں برکت نہیں ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا کہ میں وہ اشرفی نہیں لے سکتا، مجھے تو برکت والے پیسے چاہیے۔ دوسری رات بھی اس کو وہی نورانی چہرے والے بزرگ نظر آئے۔ انہوں نے کہا، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں پر 10 اشرفیاں موجود ہیں اور وہ تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ اس پر وہ کہنے لگا، کیا ان اشرفیوں میں برکت ہے؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، اس میں برکت نہیں ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں وہ 10 اشرفیاں نہیں لوں گا۔ اب تیسری رات بھی اس کو وہی خواب آیا کہ نورانی چہرے والے بزرگ کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ فلاں مقام پر ایک اشرفی موجود ہے، لیکن اس میں تیرے لیے برکت موجود ہے۔
تو یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا اب میں یہ اصرفی لے لوں گا کیونکہ اس اصرفی میں برکت ہے۔ اب اس نے اٹھ کر یہ خواب اپنے والد کو سنایا تو والد نے کہا ہاں بیٹا، مجھے یہ خواب سچ لگ رہا ہے۔ ان بزرگ ہستی نے جو تمہیں جگہ بتائی ہے، تم وہاں جا کر اصرفی دیکھو تو وہ ضرور ملے گی۔ وہ بیٹا اس جگہ پر پہنچ گیا۔ جب اس نے زمین کو کھود کر دیکھا، وہاں پر واقعی میں ایک اصرفی موجود تھی۔ اب وہ بندہ باپ کے کہنے پر بازار چلا گیا۔ وہاں سے اس نے ایک مچھلی خریدی۔ مچھلی لے کر جب گھر آیا اور جیسے ہی اس نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے 2 لال نکلے، یعنی 2 لال ہیرے نکلے جن کی قیمت ہیرے سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ لال مچھلی کے پیٹ میں موجود تھے۔ باپ نے جب دیکھا تو کہنے لگا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے تجھے تیری خدمت کا کیا خوبصورت انعام دیا ہے۔ بیٹے نے کہا بے شک بابا، آپ صحیح کہتے ہیں۔ باپ کہنے لگا جاؤ بیٹا، اسے کسی سنار کے پاس بیچ کر آؤ اور صحیح قیمت لے کر آنا۔ تو بیٹا وہ قیمتی ہیرے سنہار کے پاس لے گیا تو سنہار کہنے لگا یہ تو بہت زیادہ قیمتی ہیں، میں ان کی قیمت نہیں دے سکتا۔ تم وقت کے حاکم کے پاس یعنی وقت کے بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، وہ ہی تمہیں اس کی صحیح قیمت دے سکتا ہے۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ نے جب قیمتی لال دیکھے تو وہ ہیرے فوراً خرید لیے اور 60,000 دینار اس کو دے دیے اور کہا کہ جاؤ اور اپنی زندگی جیو۔ پیسے لے کر وہ خوشی خوشی گھر آیا۔ جب رات ہوئی تو سونے کے لیے وہ لیٹا تو اس کے خواب میں وہی نورانی چہرے والے بزرگ نظر آئے۔ وہ بہت خوش ہو رہے تھے۔ انہوں نے اس بندے سے کہا کہ تم بہت سمجھدار لڑکے ہو، ایک نہایت عقل مند اور فرما بردار بیٹے ہو۔ تم نے جائیداد کے بدلے اپنے باپ کو چنا، تم نے باپ کی خدمت کی۔ اللہ پاک نے تمہاری نیکی کو اتنا پسند کیا، تمہاری خدمت کو بہت پسند کیا کہ تمہیں قیمتی پتھر یعنی لال سے نواز دیا، اور تم نے جو اصرفی چنی تھی وہ برکت والی تھی۔ برکت والے پیسے میں جو برکت ہوتی ہے وہ زندگی بھر ختم نہیں ہوتی۔ تم نے عقل مندی دکھا کر اپنے لیے جس چیز کو چنا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیکھ لو کتنا نوازا ہے۔ یہ تو صرف دنیا میں تمہارے باپ کی خدمت کرنے پر تمہیں انعام ملا ہے، اور آخرت میں اس سے زیادہ انعام تمہارے لیے رکھا گیا ہے۔ اب جاؤ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار لو۔ جب صبح اٹھ کر اس نے اپنے باپ کو خواب سنایا تب باپ نے کہا بے شک بیٹا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تم نے اس بوڑھے باپ کی جو خدمت کی ہے، اللہ پاک نے تمہیں ان دعاؤں کی وجہ سے اور اس خدمت کی وجہ سے نوازا ہے۔ انشاءاللہ تمہارے پیسوں میں ہمیشہ برکت رہے گی۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ ماں باپ کی ہدایت کرنے پر، ان کی خدمت کرنے پر انسان کو کیا نوازتا ہے، جس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار اور خدمت گزار بنائے۔ آمین ثم آمین۔